بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 139 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 5ویں نشست ہے، آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سے تینوں بنیادی سوالات، حدیث کی تاریخ کیا ہے، عہد بہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک ہم پہنچ چکے تھے۔ میں چاہتا ہوں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے اور بتائیے کہ جو تینوں سوالات ہیں، لکھنے کے حوالے سے، زبانی بیان کرنے کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو بیان کر رہے ہیں ان کے اوپر توثیق اور ان کی ویریفیکیشن کا جو عمل ہے، بقیہ صحابہ کرام کا اسوہ کیا رہا، جو رویہ ہمیں پیچھے نظر آتا ہے، وہ آگے کیسے ٹریول کیا۔ ہم نے خلفائے راشدین کے عہد کا جائزہ لیا۔ آپ نے درست فرمایا کہ اس میں 3 عنوانات قائم کیے گئے تھے۔ انہی کے تحت ہم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق نے کیا رویہ اختیار کیا، عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا تھا، اور باقی دونوں خلفاء کے بارے میں بھی جو معلومات ہمیں حاصل تھیں وہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ باقی صحابہ نے اس معاملے میں کیا طریقہ اپنایا۔ میں عرض کر چکا کہ جہاں تک کتابت کا تعلق ہے، یعنی روایات کو لکھ لیا جائے، ان کا کوئی مجموعہ بنا لیا جائے، اس میں 2 آراء قائم ہو گئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ یہ ایک ابدی حکم ہے، ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا ہے، اب کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی قرآن مجید کے علاوہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک وقتی نوعیت کی تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو ترتیب و تدوین کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا، ابھی لوگوں کو قرآن مجید یاد کرنا تھا، آگے پہنچانا تھا۔ اس کے پیش نظر یہ ہدایت کی گئی۔ اس معاملے میں اگر ہر لحاظ سے اطمینان ہو جاتا ہے تو لکھنے میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ علم ہے تو اسے یاد کرنا، علم ہے تو اسے آگے پہنچانا، علم ہے تو اس کو لکھ کر آگے پہنچانا، یہ تو فطری تقاضے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی بات ہونی چاہیے، اسی سے استدلال کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں رویے صحابہ کے ہاں بھی اسی طرح موجود تھے، جیسے ہم نے سیدنا صدیق کے معاملے میں یا سیدنا عمر کے معاملے میں جائزہ لیا۔ ٹھیک، اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے سیدنا معاویہ کے دور میں آتی ہے۔ یہ میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 3644۔ بیان کیا گیا ہے کہ دخل زید بن ثابت علی معاویہ، زید بن ثابت، ظاہر ہے کہ زید بن ثابت انصار کے صحابہ میں بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب و تدوین میں ان کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے، فسالہ عن حدیث، اور آ کر انہوں نے کسی حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حدیث جو سیدنا معاویہ کی وساطت سے بیان کی گئی ہوگی، ان کو خیال ہوگا کہ یہ براہ راست معلوم کر لیں، تو یہ آئے، انہوں نے پوچھا۔ فَأَمَرَ إِنسَانًا يَكْتُبُهُ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو ہدایت فرمائی کہ زید بن ثابت کے لیے وہ روایت لکھ کر دے دیں۔ ایک چیز تو یہ تھی نا کہ وہ بیان کر دیتے، تو انہوں نے کہا کہ میری نسبت سے وہ روایت شائع و ضائع ہے، اس کو لکھ کر ان کو دے دیا جائے۔ فَقَالَ لَهُ زید بن ثابت نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا اللہ نکتب شیء من حدیثہ فمحہ، اللہ کے پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم آپ کی نسبت سے کوئی بات نہیں لکھیں گے۔ اچھا، وہی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے صحابی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی اہمیت بھی بہت غیر معمولی ہے، تو فوراً جو کچھ لکھا گیا تھا اس کو مٹا دیا گیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دونوں نقطہ نظر پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے کہ اس کو لکھ کر دے دیا جائے، لیکن زید بن ثابت جیسا صحابی یہ کہتا ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ابدی حکم ہی سمجھ رہے ہیں۔ اس سے عام صحابہ کے رویوں کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان میں بھی ایک تعداد ایسی رہی ہوگی
جن کا نقطہ نظر یہی ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز لکھنا نہیں ہے، اور بعض دوسرے ایسے رہے ہوں گے جن کا زاویہ نظر وہ ہوگا جو مثال کے طور پر ہم نے سیدنا صدیق کے معاملے میں بیان کیا، سیدنا عمر کے معاملے میں بیان کیا، اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زاویہ نظر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ سد ذریعہ کی ہدایت ہے، وقتی طور پر بعض چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی تھی۔ اب اگر اس کا اندیشہ نہیں رہا تو روایتیں لکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے پھر اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ لکھنے کی ضرورت کئی پہلوؤں سے پیش آ جاتی تھی۔ یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس علم ہے آپ اپنی یادداشت کے لیے لکھتے ہیں، بعض اوقات اپنے خاندان کے لوگوں کو کوئی نصیحت کرنے کے لیے یا علم ان کو منتقل کرنے کے لیے لکھتے ہیں، یا جیسے یہاں یہ ضرورت پیش آئی کہ ایک روایت کے بارے میں سوال پیدا ہوا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لکھ کر دے دیں، تو لکھنے کا عمل ان لوگوں کے ہاں شروع ہو گیا جو اس میں اب کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک صورتحال تھی جس میں یہ ہدایت کی گئی، اب چونکہ اللہ کی کتاب محفوظ ہو گئی، قرآن مجید کی آخری قرات ہو گئی، وہ شائع و ضائع ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ہم لکھیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں ایسے صحابہ تھے جنہوں نے روایتیں لکھ لی تھیں۔ یہ اعظمی ہے اور میں الجامع الکامل سے ان کا نتیجہ تحقیق پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ وقت ثبت ان اکثر من 50 صحابیا کتب الحدیث، کہ یہ بات تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ 50 سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی اپنی روایتیں لکھی تھیں، یعنی کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 10 اور کسی نے اس سے زیادہ، اس طرح کے مجموعے تھے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں منہم من کتب فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حین حیات کچھ لکھ لیا تھا۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھا تھا، بعد میں وہ مٹا دیا گیا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ کانا یبرزھا اذ اجتمع الناس، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، جب لوگ جمع ہوتے تو وہ اس کو اس وقت پیش کرتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے بھی تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ عمر بن حزم کے بارے میں بھی یہی بات بیان کی جاتی ہے۔ یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ منہم من کتب بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 50 سے زیادہ صحابہ جن کا ذکر ہوا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لکھا، یعنی لوگ کچھ نہ کچھ لکھتے رہے، تاہم ان میں سے کوئی چیز بھی اس طرح محفوظ نہیں رہ سکی کہ وہ ہم تک پہنچ جاتی۔ پہلے کیوں نہ رہ سکی؟ ہم بتا چکے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا حکم دے دیا۔ بعد کے زمانوں میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں پر اس بات کا غلبہ رہا کہ شاید یہ ہم اپنی یادداشت کے لیے لکھ سکتے ہیں، اپنے کچھ تلامذہ کو لکھ کے دے سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ مرتب کرنا موضوع نہیں ہوگا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں سیدنا صدیق کا طرز عمل اور سیدنا عمر کا طرز عمل بہت سختی کا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 50 سے اوپر لوگوں نے لکھا بھی ہے تو وہ کیوں آگے منتقل نہیں ہو سکا۔ یہ تو صحابہ کرام کے ہاں لکھنے کی صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ بیان کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بیان کرنے کے معاملے میں اللہ کے آخری پیغمبر نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس معاملے میں بہت سختی برتتے تھے۔ ہم نے ان کی روایتیں سامنے رکھ دی تھیں کہ انہوں نے بار بار لوگوں سے یہ کہا کہ قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہ کرو، قرآن مجید میں لوگوں کو مشغول رہنے دو، قرآن مجید ہی پر تمام توجہات کا ارتکاز ہونا چاہیے، کوشش کرو کہ کسی ضرورت کے موقع پر کوئی چیز بیان کی جائے، جیسے کہ خود انہوں نے بیان کی ہیں، اس میں اکثار نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہاں تک بھی کہ بعض جلیل القدر صحابہ کو انہوں نے پابند کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، آپ نہیں بیان کر سکتے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت روایتیں لوگوں کو سنانے لگ گئے ہیں. تو یہ سختی موجود تھی. آہستہ آہستہ میں یہ عرض کر چکا کہ اس میں نرمی آتی چلی گئی، یعنی سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں بھی نرمی آتی چلی گئی. تاہم صحابہ کرام کے اس میں یعنی عمومی طور پر بھی دو گروہ رہے. ایک وہ جس کو پھر ہمارے ہاں مکثرین کا گروہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا کہ ایک علم ہمارے پاس ہے، اب جتنی احتیاط کرنا تھی وہ ہو گئی، ہمیں لوگوں تک یہ علم پہنچانا چاہیے. یہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے، واقعات سے متعلق ہے، مغازی سے متعلق ہے، اخلاق سے متعلق ہے، یا اسی طرح آپ کا علم ہے، آپ کی فقہ ہے، تو یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور دوسری جانب وہی نقطہ نظر تھا جو ہم نے صدیق و فاروق کا دیکھا. چنانچہ ان دونوں نقطہ نظر سے متعلق جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا. اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو لوگ یعنی صحابہ کرام میں سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں زیادہ روایتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، یعنی ان کا نقطہ نظر وہی تھا کہ اس میں اقلال ہی بہتر ہے، بہت کم، ضرورت کے تحت. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس میں جب چاہیں جہاں بیٹھیں بیان کرنا شروع کر دیں. اس میں بڑے خطرات ہیں. وہ صحابہ کرام کون سے ہیں؟ وہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. یہ دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے عامر بن عبداللہ بن زبیر کی روایت سناتا ہوں. یہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، یعنی وہ کون ہیں؟ سیدنا زبیر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں، اور یہ ہیں کہ جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت میں سمجھے جاتے تھے. جی. یہ کہتے ہیں کہ قلت للزبیر، میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، مالی لا اسمعک تحدث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے کہ جس طرح میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور فلاں بعض دوسرے حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھتا. مالی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما اسمع ابن مسعود و فلانا قال اما انی لم افارق منذ اسلمت ولکنی سمعت منہ کلمہ من کذب علی متعمدا لیضل بہ الناس فلیتبوأ مقعدہ من النار. یعنی انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بعض دوسرے صحابہ تو بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھتا. تو انہوں نے کہا، صاحبزادے، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا. میں ان کے شب و روز کے ساتھیوں میں سے ہوں، لیکن اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک بات سن رکھی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا زبیر کے پاس بھی بہت سی روایتیں ہوں گی، بہت سی چیزیں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے یہ موضوع نہیں سمجھا کہ وہ ان کو بیان کریں. کچھ چیزیں بیان کی، لیکن زیادہ تر انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. سبب کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس میں بڑا اندیشہ ہے. یہ وہی سبب ہے جو سیدنا صدیق نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی چیز حضور کی نسبت سے ایسی بیان نہ ہو جائے جس کی کل میں ذمہ داری اٹھا نہ سکوں. یہ روایت مسند احمد کی ہے اور اس کا رقم ہے 1413. ٹھیک. اس کے بعد اب ایک اور روایت دیکھیے، یہ انس بن مالک کی ہے. صحیح بخاری سے ہم نے اس کو لیا ہے، اس کا رقم ہے 108. انس بن مالک بیان کرتے ہیں، انہو لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے، یہ دیکھیے وہی کہ کم سے کم، جیسے کہ سیدنا عمر تقاضا کرتے تھے، زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے، وہ آپ کا یہی ارشاد ہے
کہ جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. وہی سبب انہوں نے بھی بیان فرمایا. اب سیدنا عثمان کے بارے میں سنیے. میں جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند طیالسی سے ہے اور اس کا رقم ہے 80. یقول عثمان ابن عفان واللہ ما یمنعنی ان احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اکون اوہم لحدیثہ ولکن اشہد انی سمعتہ یقول من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ یاد نہیں ہوں گی. یعنی یہ نہیں کہ میں بھلا بیٹھا ہوں, شب و روز کے ساتھی رہے ہیں, مجھے بھی بہت سی باتیں یاد ہیں, بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ روایت یاد تھی اور اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ تنبیہ فرمائی. چنانچہ جلیل القدر صحابہ بڑی حد تک متنبہ ہو گئے تھے. اب ذرا ابو قتادہ کی ایک روایت سنیے. یہ مسند احمد سے لی گئی ہے. اس کا رقم ہے 22,538. روایت ہے انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی ھذا المنبر یا ایھا الناس ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی من قال علی فلا یقولن الا حقا او صدقا فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ منبر پر یعنی کسی خطبے میں کسی موقع پر جب لوگ جمع ہیں آپ نے یہ بات فرمائی اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فرمائی ہو. اس منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں میری نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے بچو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تنبیہ تھی کہ روایت میں اکثار نہیں ہونا چاہیے, جس کو پھر سیدنا عمر نے بھی اختیار کیا اور سیدنا صدیق نے بھی. جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے وہ حق اور سچ ہونی چاہیے. یعنی اگر کہنی پڑے بیان کرنی پڑے کوئی ممانعت نہیں کی جا رہی, لیکن پھر پوری طرح اطمینان کر لو کہ وہ بات حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. اس لیے کہ جس شخص نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اس کے بعد اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھیے. ان سے یہ روایت مسند ابی یعلا میں نقل ہوئی ہے اور رقم ہے 1209. ٹھیک. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثوا انی ولا حرج حدثوا انی ولا تکذبوا علی ومن کذب علی متعمدا فقد تبوأ مقعدہ من النار. وہی بات ہے, ایک دوسرے پہلو سے انہوں نے بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ وہی بات ہے جو ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے. بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنے کی جسارت نہ کرو. یاد رکھو جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا. تنبیہ وہی ہے. رسول اللہ نے توجہ دلائی, کبھی ممبر پر دلائی, کبھی دوسرے طریقے سے دلائی. اس سے صحابہ کرام میں یہ طرز عمل خود بخود پیدا ہو گیا کہ یہ باتیں ہمیں اس طرح نہیں بیان کرنی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, آپ کی سیرت ہے, اس کو بیان کرنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, لیکن احتیاط, توجہ, یہ دیکھنا وہ بات البتہ اس سارے رویے سے بالکل واضح ہے کہ اس سے دین کی کسی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. علم ہے, دین تو قرآن و سنت میں بیان ہو چکا. اس سلسلے کی آخری روایت بھی سن لیجئے. یہ ابو موسیٰ غافقی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ. یہ روایت ہم نے مسند احمد سے لی ہے اور اس کا رقم ہے 18,906.
46۔ روایت یہ ہے کہ ان ابو موسیٰ الغافقی سمع عقبۃ بن عامر الجہنی یحدث علی المنبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث فقال ابو موسیٰ ان صاحبکم ھذا لحافظ او ہالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان آخر ما عہد الینا ان قال علیکم بکتاب اللہ وسترجعون الی قوم یحبون الحدیث عنی فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار ومن حفظ عنی شیئا فلیحدث۔ ابو موسیٰ غافقی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ روایتیں منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی کو سن رہا ہے، تو فرمایا تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے۔ یا حافظ ہے یعنی یا تو بہت غیر معمولی طریقے سے اس نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے جو اتنے اعتماد سے سنا رہا ہے، یا ہلاک ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت ہمیں فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو، یعنی میں نے تمہیں کتاب دی ہے، اور میں عرض کر چکا تو سنت تو جاری ہو چکی تھی اور وہ پہلے سے تاریخ میں چلی آ رہی تھی۔ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو، تم ان قریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے، یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ تم لوگوں نے کچھ سناؤ، کوئی قصہ سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، بتاؤ مجھے کیسے دیکھا تھا، میں نے کوئی علم کی بات کی ہے، کوئی اپنا اجتہادی اطلاق بیان کیا ہے، میری کوئی فقہ ہے، تو وہ ان کے سامنے بیان کرو۔ یہ میں نے عرض کیا کہ فطری تقاضا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان سے ملاقات ہوگی تو میں آپ کیا کریں گے؟ یہی چاہیں گے کہ آپ کی باتیں وہ بیان کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم ان قریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے، سو یاد رکھو کہ جو شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جس نے میری بات اچھی طرح یاد رکھی ہو وہ بیان کرنا چاہے تو ضرور بیان کرے، یعنی بیان کرنے میں معنی نہیں ہے، لیکن اس میں غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی غیر معمولی احتیاط کی تاکید کی جائے گی تو محتاط لوگوں میں اس سے کیا رویہ پیدا ہوگا؟ یہی کہ ہم کم سے کم بیان کریں یا بالکل بیان نہ کریں۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کو کس حد تک متنبع کر دیا گیا تھا، انہیں کس حد تک محتاط کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں زیادہ تعداد نے احتیاط ہی کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے برخلاف میں عرض کر چکا کہ بعض صحابہ کا یہ زاویہ نظر تھا کہ ہمارے پاس ایک علم ہے، احتیاط بہت اچھی بات ہے، احتیاط کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر اطمینان ہے کہ ہم نے بات محفوظ رکھی ہے، سمجھی ہے، ٹھیک طرح سے بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے، یہ بڑی دولت ہے، یہ علم ہمیں پہنچانا چاہیے۔ دونوں رویے بالکل فطری ہیں۔ جب اس شدت کے ساتھ تنبیہ کی جائے گی تو محتاط لوگوں کے ہاں یہ طرز عمل پیدا ہوگا، اور جو لوگ اس علم کی قدر سمجھتے ہیں وہ دوسرا رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ قدر تو سبھی سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اس لیے زیادہ تر صحابہ یا جلیل القدر صحابہ کہہ لیجئے وہ غیر معمولی احتیاط کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ جب دوسرے نقطہ نظر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، یعنی کافی بڑی تعداد میں انہیں روایتیں بیان کیں، ان میں کون کون لوگ ہیں؟ تو یہ دیکھیے، ان میں سب سے اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ان کے بارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان سے جب کہا گیا تو وہ اپنی معذرت پیش کرتے تھے کہ عمر کے زمانے میں تو مجھے کوڑے کا ڈر تھا، لیکن اب نہیں رہا، اب میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس معاملے میں ایک نقطہ نظر تھا جس پر وہ اصرار کرتے تھے۔ ان کی روایتیں بہت ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر، ان کی روایتیں ہیں۔ پھر انس بن مالک ہیں جی۔ اس کے بعد ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس، وہ علماء صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو چونکہ لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے، لوگ ان کے پاس آتے بھی ہیں، ان کی حیثیت ایک بڑے عالم کی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ضرورت بھی پڑتی ہوگی۔ پھر جابر بن عبداللہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، خود سیدہ عائشہ ام المومنین ہیں،
اچھا، ان کی روایتیں بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں. ان کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، ان کا ہم ذکر کر چکے کہ وہ لکھتے بھی تھے، بعد میں انہیں روک دیا گیا. پھر رافع بن خدیج ہیں اور پھر برا بن عازب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر الصحابۃ حدیثاً، یہ صحابہ میں بہت زیادہ روایتیں بیان کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اس سے واضح ہو گیا کہ ایک طرف ایک تعداد ان کی ہے کہ جو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ علم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچنا چاہیے، اور دوسرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غیر معمولی احتیاط کا اظہار کیا. ان کے احتیاط کے وجوہ کیا تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تاہم اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے تھے جب تابعین کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی تھی. تابعین خود صحابہ کے اپنے ہاں بھی پیدا ہوئے، یعنی وہ لوگ جو ان کی اولاد میں رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیدا ہوئے وہ ان کے تابعین ہی تھے، اور نئے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، ان کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے. صحابہ میں ایک تعداد علماء صحابہ کی بھی ہے. جس طرح سے ہر معاشرے میں بعض لوگ کسی علم کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں اور پھر ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، صحابہ میں بالکل اسی طرح ہوا. صحابہ جو بڑے بڑے مراکز تھے ان میں پھیل بھی گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے علمی حلقے وجود میں آنا شروع ہو گئے. یعنی اگر آپ متعین کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلی صدی کے نصف آخر میں وہ حلقے وجود میں آنا شروع ہو گئے جہاں صحابہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. اچھا، ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ اب جو کچھ بھی ہے وہ علم کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے. ایک تو یہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن بیان کیا جا رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے یا قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ گویا پوری مسلمان کمیونٹی یا مسلمانوں کی پوری جماعت کر رہی ہے. اب علمی حلقے وجود میں آنے لگے. ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں تو تھے ہی، مکے میں بھی کچھ صحابہ نے حلقے بنا لیے، کوفے میں، شام میں، مصر میں، اسی طرح بصرے میں یہ مسلمانوں کی علمی مراکز بنتے چلے گئے. ٹھیک. تو ان میں جو صحابہ پہنچے وہ مسجد میں چلے جاتے تھے، لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو وہ جس طرح ان سے قرآن سیکھتے تھے. چنانچہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تابعین نے بیان کی ہیں اور طبری وغیرہ میں سب سے پہلے وہی بیان ہوتی ہیں، وہ انہی حلقوں میں لوگوں نے صحابہ سے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں یا ان کی تعلیم پائی ہے. قرآن مجید جس طرح سکھایا پڑھایا جا رہا تھا اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی زیر بحث آ جاتی تھی. یعنی کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے یا کسی صحابی نے اپنے طور پر بیان کیا ہے، تو علمی حلقے یا یوں کہیے کہ ایک طرح کے غیر رسمی سے دارالحدیث وجود میں آنے شروع ہو گئے. ان جگہوں پر مسجدوں میں کوئی باقاعدہ مدارس قائم نہیں ہوئے، لیکن مسجد میں لوگ چلے جاتے تھے، جامع مسجد میں جا کے بیٹھ گئے کسی دن جب کبھی سہولت ہوئی. جس طرح کے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ امام مالک نے کیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھائی ہے. تو اس طرح کے حلقے وجود میں آنا شروع ہو گئے. اچھا، پہلی صدی کے نصف آخر میں یہ جو حلقے وجود میں آئے، اس میں پھر جس طرح صحابہ میں علماء ہیں اسی طرح سے تابعین میں علماء پیدا ہونے. اچھا، یعنی جن کا اصل اشتغال علم سے تھا. ان میں سے کوئی قرآن سیکھ رہا تھا، کوئی حدیث سیکھ رہا تھا. اب گویا علمی اختصاص کے ساتھ حدیث لوگوں تک پہنچنی شروع ہو گئی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم اپنے پیچھے چھوڑا تھا یا اپنی سیرت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی، وہ اب تک تو ایک عمومی روایت تھی، غیر رسمی طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتی تھی. اب باقاعدہ اس کے طالب پیدا ہو گئے، یعنی وہ علم کے طالب جو مختلف جگہوں پر جاتے، صحابہ کرام کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان کا ایک طرح کا صحابہ کرام سے تلمذ کا سلسلہ قائم ہونا شروع ہو گیا. اس میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی ایک فہرست رکھ رہا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر ایسے اہل علم اب پیدا ہوئے. یعنی اندازہ کیجئے کہ یہی زمانہ ہے صحابہ کرام سے سیکھنے والوں کا، جن میں ابن شہاب زہری ہیں، بہت جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. اکرمہ ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، اچھا، تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں. کعب الاحبار ہیں، وہب بن منبہ ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں،
نافع ہیں، یہ ابن عمر کے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہی وہ نافع ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نافع اگر ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں اور وہ روایت امام مالک کو پہنچتی ہے اور ہم مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سلسلہ الذہب ہے۔ اسی طرح سے عبید اللہ بن عبداللہ ہیں، اسی طرح سالم بن عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں، اسی طرح شابی ہیں، ابراہیم نخی ہیں، علقمہ ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر تابعین ہیں جو علماء کی حیثیت سے اب حدیث بیان کر رہے تھے۔ اب جب حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کے علم و عمل کی تاریخ ہے، اس تاریخ کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کے صحابہ کرام کے عہد تک ہم نے دیکھا خلفائے راشدین کا رویہ اس باب میں کیا رہا۔ 3 بنیادی سوالات ہیں، تینوں پر رک کر ٹھہر کر ایک ایک چیز کو ہم نے تنقیح کر کے دیکھا، ماضی کے ذخیرے میں جا کے نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ ہم سب کا آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو کہ صحابہ کرام کے بعد پھر کیا ہوا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔